معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی سے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پہ، جیسا کہ ہمارے پچھلے ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ اسرائیل کی جو فلسطین کے اوپر جارحیت ہو رہی تھی اور ابھی جاری ہے، ہم نے اس پر کچھ اپنا اظہار خیال کیا تھا۔ آج میں اس موضوع پہ ایک ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں جو فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کا قیام ہوا، اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی دیکھیں، تاکہ ہمیں اس مسئلے کی جڑ کے بارے میں کوئی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور ہم اس ایک تمام تاریخی پس منظر میں وہ چیزیں دیکھ سکیں۔ ہم اس کو ایک جو یہودی پرسپیکٹو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے پس منظر کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف اس کو ون سائیڈڈ اگر اس کو اپنے انداز میں دیکھتے رہیں گے تو مسئلے کا حل اور اس کو ایک امن کی طرف لے کے جانے میں یقیناً کافی مشکلات درپیش ہوں گی۔ جب ہم مسئلے کے حل کو دیکھیں تو ہم اس سے پہلے ہمیں جو ایک یہودیوں کا ایک اس ریاست کے بارے میں، اس کے قیام کے بارے میں جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کے بارے میں جو تاریخ کے اندر ان کے جو سارے واقعات ہوئے، ان کا ایک مختصر جائزہ موٹے موٹے واقعات کا لیں، تاکہ ہمیں اس ڈیولپمنٹ کا اندازہ ہو سکے کہ آج یہ جو ہماری ایک کانفلکٹ جو اس پلینٹ کے اوپر بڑا کانفلکٹ ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک گلوبل ایشوز میں ایک سب سے بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر ایک جو انسانی پورا ایک امن جو ہے وہ رسک پر ہے، اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے۔ اس میں جو میں مختصر بتاؤں کہ اس کی اگر ہم اس کو 1400 سال پرانے سلسلے میں دیکھیں، وہ اس لیے دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آج جب اسرائیل کے اندر یہودی ینگسٹر سے بہت ساروں سے ایسے انٹرویو کیے گئے، جو مختلف میڈیا کے مختلف چینلز نے انٹرویو کیے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد نے 1200-1400 سال پہلے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پہ اتنا اہم سوال ہے کہ اگر ہم 2000 سال پرانے ان تمام یا 1500 سال پرانے ان دشمنیوں کو یا ان تمام اختلافات آراء کو اپنے آج کی عملی رہن سہن کے اندر، آج کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، آج کی جنگ و جدل کے حوالے سے ان چیزوں کے انتقام کی طرف آئیں گے، تو پھر تو دنیا کے اندر امن بنانا بڑا مشکل ہے۔ پھر تو دنیا میں امن کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر تو آپ 1400 سال 2000 سال 4000 سال پرانی باتوں کو اٹھائیں اور اٹھا کے آپ آج کے دور میں جنگ و جدل شروع کر دیں، تو یہ تو پھر اس سے میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی امن کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع کرنا ناممکن ہے، خواہ وہ یہودیت کے حوالے سے ہو، عیسائیت کے حوالے سے ہو، یا اسلام کے حوالے سے، یا ہندو مت کے حوالے کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کو جب آپ اس کے پرانے مردے اکھاڑ کے ان کو آپ اپنے آج کے زندہ لوگوں کے اس انتقام کے اندر لے کے آئیں گے تو امن بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ اس کے اندر اگر یہودیوں کو دیکھیں تو وہ بات اس وقت آتی ہے جب اسلام کا اس طرف، اس علاقے کی طرف اثر اور رسوخ پیدا ہونا شروع ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے لیے سفر شروع کیا تو وہ جیروسلم کے علاقے سے، یہیں سے مسجد اقصیٰ کے قریب یا یہاں سے سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد جسمانی طور پر اس وقت اسلام یہاں پہ موجود نہیں تھا، یہاں پہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ جب حضرت عمر نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور وہ جب یروشلم کی طرف آئے،
اس سے پہلے جب ان کی فوج کے بڑے جنرلز جن میں خالد بن ولید اور عمر بن العاص وغیرہ تھے، وہ لوگ جب یہاں پہ پہنچے تو جب ساری فتوحات ہو گئی تو حضرت عمر بھی یہاں پہ آئے، تو اس وقت انہوں نے یہاں پہ جو ایک اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور فتوحات کے بعد جب ان کا یہاں کے جو مسیحی سربراہ تھا، جس کا جو کہ شام کی حکومتوں کے زیر اثر تھا، اس کا جب یہاں پہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی تمام شکوں کے اندر سے ایک شک یہ بھی تھی جو اس کے مطالبے کے اوپر رکھی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اس یروشلم کے اندر آئندہ یہودی داخل نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ابتدا تھی جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اس علاقے کا، کیونکہ یہاں پہ یہودیوں کے جو ان کے مقامات مقدسہ تھے وہ اسی علاقے میں تھے۔ اب جیسے جیسے یہ کام بڑھتا گیا اس طرح یہودی وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے، یہودی ادھر ادھر پھیل گئے، کیونکہ ان کو وہاں پہ داخلے پہ اس معاہدے کے تحت پابندی عائد ہو گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسی صورت تھی جس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ ایک یہودیوں کے پاس کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں، وہ پھیل کے انہوں نے اپنا سارا سلسلہ گزارا، اپنا وقت گزارا۔ اس تمام معاہدے کے بعد جب اصل صورتحال جو معاہدہ، اسے معاہدہ عمر ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد سے یہودیوں کا وہاں سے ایک بے دخلی اور سارا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ایک اپنے طور پہ چلتا رہا۔ حضرت عمر نے وہاں پہ جو چرچ تھا مسیحیوں کا، اس چرچ کے اندر ان کو نماز کی آفر کی گئی، انہوں نے ایک علیحدہ جگہ پہ جا کے نماز پڑھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں نے اس چرچ میں نماز پڑھی تو وہ آئندہ کہیں سب لوگ اس کو فرضی نہ سمجھ لیں، تو انہوں نے ایک علیحدہ وہاں پہ مسجد یروشلم کے اندر جو بعد میں مسجد تعمیر کی گئی، وہ عمر مسجد کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس جگہ پہ وہ میدان تھا، وہاں پہ مسجد تعمیر ہو گئی بعد میں۔ تو یہ سارا سلسلہ جو تھا یہ اسی طرح سے چلتا رہا، لیکن اصل جو صورتحال خراب ہوتی ہے، جہاں سے صورتحال بگڑتی ہے، وہ آ کے بگڑتی ہے جب جب یہاں پہ برطانیہ کی کالونی بنتی ہے۔ برطانیہ نے تو اردن کے اندر، مصر کے اندر ان کو بھی اپنا کالونی بنایا تھا، اس کے بعد یروشلم بھی ان کے ماتحت ہو گیا، اور برطانیہ کی جو ایک کالونائزیشن تھی اس کے اندر جو ایک سب سے اہم چیز رونما ہوئی وہ بیلفور کا جو ایگریمنٹ تھا، جو بیلفور نے ایک ڈکلیریشن دیا تھا جس کے تحت یہاں پہ یہودیوں کو آباد کرنے کے بارے میں جو تجاویز دی گئی تھیں، اور برطانیہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس علاقے میں یہودیوں کو آباد کرے گا اور یہاں پہ وہ ایک یہودی ریاست کا قیام وجود میں لائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک خیال تو یہ ہے کہ یہودیوں نے اس علاقے میں جو زمینیں خرید لی تھیں بہت زیادہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس ملکیت کی بنیاد پہ یہاں پہ اسرائیل کو قائم کیا۔ یہ خیال اپنے طور پہ پارشلی درست ہے۔ یہ کہا جائے کہ یہی سبب تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ اسرائیل یہودیوں نے جو وہاں پہ زمینیں خریدی تھیں وہ زمینیں صرف تقریباً 3% آف پیلسٹائن انہوں نے خریدا تھا، اس سے زیادہ نہیں خریدا تھا۔ باقی وہاں پہ جب برطانیہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور برطانیہ نے جب وہاں پہ اپنا ڈکلیریشن دیا، اس کے اندر انہوں نے بڑی ایک طرح سے آپ کہیں کہ ایسی نفرت کے بیج بوئے جس کے تحت وہاں پہ جو عرب تھے اور جو مسلمان تھے ان کو ان کی زمینوں سے ان کو جو ہے محروم کیا گیا، اونے پونے بھاؤ سے زمینیں خریدی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہودیوں کو حقوق دیے اس کے اندر یہودیوں کو جو تھا وہ تعلیم اور کاشتکاری، ان دو چیزوں کے اندر جو تھی ان کو بہت زیادہ مراعات دیں اور اس کا اختیار بھی ان کو دیا گیا۔ حتیٰ کہ جب وہاں پہ برطانوی کالونی تھی یروشلم، اس کو برطانیہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ جو کمشنر بنایا گیا تھا، نامزد کیا گیا تھا، وہ بھی یہودی تھا، جس نے وہاں پہ تعلیم اور کاشتکاری کے اندر ایسے ایسے قوانین بنائے کہ جس کے اندر اس نے کاشتکاروں کو جو وہاں پہ زرعی زمینیں خرید رہے تھے انہیں نہ صرف اسلحے کے لائسنس
کھلے طریقے سے جاری کیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربوں اور مسلمانوں وغیرہ پر کسی قسم کا اسلحہ رکھنے کی پابندی عائد کر دی، جس کے تحت حتیٰ کہ کاشتکاری کے اندر یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کاشتکار جب اپنے کاشتکاری کے آلات استعمال کر رہے تھے تو اگر کسی کاشتکاری آلے کا دھار اور شکل جو ہے وہ خنجر سے ملتی جلتی ہوتی تو اس پہ سزا دی جاتی تھی ان کو کہ وہ کسی قسم کی آلات کے ساتھ مشابہت رکھنے والے زرعی آلات بھی نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ بلکہ کئی جگہ پہ کچھ مقامات پر جو تھی وہ لوگوں کو زرعی آلات کی شکل جو خنجر وغیرہ سے مماثلت ہوتی تھی ان کو اس کے اوپر سزائے موت تک بھی دی گئی. تو یہ جب سارا سلسلہ ہوا تو یقیناً وہاں پہ یہودیوں کو اس طریقے سے اٹھایا گیا اور انہیں آباد کاری کے لیے دور دراز سے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا. اور یہ سارا جو خریداری کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 1914 سے لے کے 1935 تک تقریباً ہوتا رہا. اور وہاں پہ جو آباد کاری کے لیے انہوں نے دور دور سے جہاں جہاں سے بھی کھلی انویٹیشن تھی کہ یہاں پہ یہودی آگے آباد ہوں. اسی دوران جو ایک اس کا زائنزم کا نظریہ تھا. اب زائنزم کے نظریے کے اندر ہم دیکھیں کہ زائنزم کو انہوں نے ایک اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ ایک یہودی ریاست کا قیام اس سرزمین کے اوپر بنایا جائے اور اس کے لیے یہاں سے بقیہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں یہاں سے نکال دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ جو ایسٹ یروشلم ہے وہاں سے بھی انہوں نے تقریباً 50,000 ایکڑ زمین جو تھی وہ خریدی اور وہ اس بالکل سستے داموں خریدی کہ جیسے 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کے حساب سے خریدی، بالکل ایسے ہی فری کے اندر ایک طرح سے خریدی گئی. اور پھر جب یہ ساری زمینیں خریدی تو انہوں نے وہاں سے جو مقامی آبادی تھی مسلمانوں کی اور یا عرب تھے اصل میں ان کے اندر مسیحی بھی تھے کچھ، لیکن ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تو وہاں سے پھر بے دخل کرنا شروع کر دیا. اب یہ جب سارا سلسلہ برطانیہ کی زیر سرپرستی ہو رہا تھا تو برطانیہ نے اپنا وعدہ جو ان کے ساتھ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اس کے اندر برطانیہ کے ساتھ جو وہاں کے عرب دوسرے ممالک جو وہاں پہ مسلمان تھے جیسے اردن کے لوگ یا وہاں پہ مصر کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے. ان کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ شاید وہ برطانیہ جو ہے انہیں کوئی جب آزادی دے گا تو ایک ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ ایک سوورینٹی ان کو دے کے جائے گا. لیکن ایسا تو وہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہوا. وہ تو انہیں جب برطانیہ وہاں سے گیا، جب 1946 میں اردن سے گیا یا اس کے بعد پھر اس سے پہلے مصر سے روانگی ہوئی کیونکہ مصر کے اندر جو تھی وہ دوسری یورپی اقوام کی کالونیز ایک طرح سے ان کا بھی وہاں پہ عمل دخل تھا، خاص طور پہ فرانس کا. تو یہ تو اپنے طور پہ اپنا انہوں نے جو یہودیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے اس طریقے سے نبھایا کہ جو آبادی اس وقت جو تھی 70,000 1914 کے اندر 1935 تک تقریباً یروشلم اور سارے پیلسٹینین اس علاقے کے اندر جو یہودیوں کی آبادی تھی وہ 70,000 کے قریب تھی، جو کہ 1935 سے 1939 کے درمیان تقریباً کوئی 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہو گئی. اب 4-4.5 لاکھ کے لیے برطانیہ نے ان کو پرومس کیا تھا کہ وہ ان کو ایک لینڈ، ایک اس طرح کی ایک زمین، ایک نیشن، ملک بنا کے دیں گے. اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے اب وہ مائگریشن وغیرہ پوری ہوگی تو اور جب یہ اس کی قرارداد 1947 میں پیش کی گئی UN کے اندر، اس وقت امریکہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور رشیا نے بھی ان کا ساتھ دیا، اسٹالن نے اور ادھر سے ٹرومین نے، اور یہ سارے اور ان کے اس ساتھ دینے سے UNO کے اندر جو تھی اس قرارداد کو جو پاس ہونی تھی، اس کو پاس ہونے کے لیے جب پیش کیا گیا تو قرارداد کو پاس ہونے کے لیے 33 ووٹوں کی کم از کم ضرورت تھی، لیکن وہ 33 ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے، 30 ووٹ ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے ہیٹی کو، فلپائن کو اور ایک اور ریاستی ان کو انہوں نے دبایا، ان کو انہوں نے پریشرائز کیا اور 3 ووٹ وہاں سے لیے گئے اور 3 ووٹوں سے اس کے بعد پھر وہ 33 ووٹ پورے ہوئے تو یہ قرارداد منظور ہوئی اور انہوں نے اس یہاں پہ ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جسے فوری طور پہ امریکہ نے تسلیم کر لیا تقریباً دوسرے دن ہی. جیسے ہی وہ مئی 1948 میں وہ قرارداد منظور ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہی
6 मई को हुई, तो 9 मई को अमेरिका ने जो था वो ट्रूमैन ने इसको एक तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक रियासत है। इसी तरह से और बहुत से ममालिक ने इसको जो है वो थोड़े थोड़े अरसे में ही रिकॉग्नाइज कर लिया और ये एक रियासत के तौर पे वजूद में आ गई। अब इनके पास जो आबादी थी, आबादी जो वो मुसलसल बढ़ती जा रही थी, और आबादी क्योंकि इनका जो एक ओपन इन्विटेशन था कि यहूदी यहाँ आके आबाद हों, और एक ज़ायनिज़्म के साथ इनका एक लिंक जो कि ज़ायनिज़्म का नज़रिया था कि ये एक उनकी एक प्रॉमिस्ड लैंड है, और वो अब इस काबिल हुए हैं कि वो अपनी एक रियासत को यहाँ पे कायम रखें। और उसके लिए उन्होंने फिर यहाँ पे जो था मुसलमानों की आमद हर जगह पे बंद की, और वहाँ पे सिर्फ उन लोगों को रहने की इजाज़त थी जो बिल्कुल सिर्फ अमन या इनकी ताबेदारी के अंदर रहने के लिए, इनके दिफा के अंदर, इनके अंदर हर चीज़ तरह से इनके अंडर रहें, और फिर वो उनको अलाउ कर रहे थे। उस तरीके से वो आबादी जो कि पैलेस्टीनियंस की आबादी तकरीबन 45% यहूदी थे, और ज़्यादातर जो थे वो मुसलमान थे। 45% यहूदी थे और 55 मुसलमान। अब आपने इनको आप देखिए कि उसके बावजूद फ़लस्तीनियों के लिए थोड़ी जगह छोड़ी गई, और इसराइली यहूदियों के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी गई, ज़्यादा जगह उनको अलॉट की गई। ये सारा यूएन के अंदर सारा सिलसिला हो रहा था। बल्कि एक अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी था जिसने बाद में अपनी डायरी में ये लिखा कि यूएन के अंदर इसराइल को बनाने के लिए जिस किस्म की हेर फेर की गई है, वो शर्मनाक, वो तारीख का, कानून की तारीख का शर्मनाक वाकया है। तो ये सारा एक से सिलसिला हुआ कि जिसके तहत फिर इसराइल अपने वजूद में आके, इसराइल ने फिर वो अपने तारीखी जो एक सारा सिलसिला उसने अपने जहन में रखा, उसको उस एक तरह से उन्होंने वहाँ पे उस जुल्म के साथ बरकरार रखा कि उन्होंने मुसलमानों को किसी किस्म के हकूक देने से इनकार कर दिया, और ज़बरदस्ती अपना एक 1400 साल पुराना एक इंतकाम उसको बेदार किया, उसको ज़ायनिज़्म के साथ जोड़ा, और एक मुल्क इस तरीके से बनाना शुरू किया, और इसको अब वो उसकी एक्सपेंशन की तरफ, नई सेटलमेंट्स फैलाने के लिए उस तरफ ये सारा जंग का सिलसिला जारी है। इसके ऊपर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी। अब यहाँ देखने की बात यह है कि अगर तारीख में हम इस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो कि 1500-2000 साल पुराने अकायद और उस वक्त की कॉन्ट्रडिक्शंस जो सोसाइटी के अंदर थी, उनको बुनियाद बना के आज हम दुनिया के अमन के साथ खेलेंगे, तो फिर तो किसी वक्त भी ये मुमकिन ही नहीं है कि कल को सिख जो कि तादाद में शायद यहूदियों से ज़्यादा हैं या बराबर हैं, वो कोई अपना मुल्क बना लें, तो दूसरे अकायद के लोग अपना मुल्क बनाएं। अब हर फिरके के लोग अपना मुल्क बनाना शुरू कर दें, और इस तरह से कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मेथोडिस्ट अपने अपनी स्टेटें बनानी शुरू कर दें। तो अगर हम मजहबी तौर पे इन तमाम चीज़ों को आज 2021 के अंदर इस तरीके से एक अपनी बका और अपने आप को अपना एक रियासती वजूद बनाने के लिए ये करेंगे, तो इससे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अमन के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएंगे। हमें हमें इस मज़ाहिब की तकसीम के इस सारे सिलसिले से निकलना बेहद ज़रूरी है। हमें इस मज़ाहिब हम जो कहते हैं कि मजहबी रियासत बनाएंगे, मजहबी रियासत का मतलब है कि आप एक फसाद का काम करने लगे हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आप एक अकायद और इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। आप अपने अपने अकायद को सच कह के दूसरों के ऊपर बालादस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा सिलसिला, खा वो यहूदियत का हो, या वो ईसाइयत का हो, या वो इस्लाम का हो, या हिंदू मत का हो, इसके अंदर जो रियासत का वजूद है और रियासत के मफादात, उनको मज़हब के हवाले से इंटरप्रेट करना, उनको मज़हब के हवाले से हासिल करने की कोशिश करना, इसमें सवाए बदअमनी, जंग-ओ-जदल के और कुछ हासिल नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत का खून है और एक बदअमनी है। हम अपनी नस्लों को ऐसी नफ़रत के अंदर उसमें अंदर धकेलते जाएँगे, जहाँ पे कोई इस मसले का कोई हल आगे नहीं निकल सकेगा, और किसी किस्म की ना आइंदा कोई तरक्की होगी, ना कोई इस तरह की आज़ादी मुयस्सर होगी, ना कोई अमन कहीं पे हमें मुयस्सर होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन तमाम जो अकायद के एतबार से रियासतों के वजूद और उनकी एक्सपेंशन और अपने आप को उस तरीके से बनाना, इसके खात्मे की ज़रूरत है। रियासत को मज़ाहिब से बालातर करने की ज़रूरत है। रियासत का कोई मज़हब, लोग अपने अकायद रखें, अपना सिलसिला रखें, लेकिन मज़हब को बेस बनाकर कोई भी रियासत को वजूद में लाना, जिस तरह से आज इसराइल कर रहा है,
اور اس کے اوپر وہ ایک جو ظلم روا رکھے ہوئے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اس کو روکنا، اس کو ہر لحاظ سے اس کی حوصلہ شکنی کرنا ہمارے علمی، شعوری اور ہمارے انسانی حقوق کی بنیاد ہے یہ. اس لیے اسے آگے بڑھانا، اس امن کی آواز کو آگے بڑھانا، یہ ہماری آج کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ ہم آئندہ ایک امن کی پالیسیز اس قرۂ ارض پر بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.